زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ۔ لہذا اے لوگو، درود السلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود السلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے اور تیری رضامندی کے کام کرے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے، یقیناً تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، بس تو ہماری اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان ساری خطاؤں کو بخش دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ۔ لہذا اے لوگو، درود السلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود السلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے اور تیری رضامندی کے کام کرے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے، یقیناً تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، بس تو ہماری اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان ساری خطاؤں کو بخش دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو،
یقیناً اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو، اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا، یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لہذا اے لوگو، درود و سلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے، اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے اور تیری رضامندی کے کام کرے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اگلے پچھلے، ظاہری و باطنی، اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ یقیناً تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، بس تو ہماری اگلی پچھلی، ظاہری و باطنی، اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان ساری خطاؤں کو بخش دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو، اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا، یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لہذا اے لوگو، درود و سلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے، اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے اور تیری رضامندی کے کام کرے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ
اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ یقیناً تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں۔ بس تو ہماری اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان ساری خطاؤں کو بخش دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ